5 ایسی وجوہات جو ناک سے خون کے آنے کا سبب بنتی ہیں، نکسیر کے آنے کا سبب بنتی ہیں۔ آج ہم ایک ایک کو دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ نکسیر سے کیسے بچا جا سکے۔ سب سے پہلا جو بڑا فیکٹر ہے یا بڑا سبب ہے وہ تو گرمی ہے یا موسم میں شدت ہے۔ اب اس شدت کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہوا اتنی زیادہ گرم ہوتی ہے تو ہوا میں ہیومیڈیٹی کا عنصر یا نمی کا عنصر بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے، اور جب نمی کم ہو جاتی ہے ہوا میں تو وہ نیزل میوک، ناک کے اندر والی جو جھلی ہے اس کو بھی خشک کر دیتی ہے۔ تھوڑا بہت جو واٹری کنٹینٹ اللہ تعالیٰ نے میوکس ممبرینز رکھی تو پروڈیوس کرتی ہے، یہ اس کو بھی ڈرائی کر دیتی ہیں، اور اس میں کریکس کا آنا یا بیک سائڈ پہ جو بلڈ ویسلز پڑی ہے بڑی ڈیلیکیٹ ہوتی ہے ناک کے اندر یہ بلڈ ویسل، اس کا پھٹنا بڑا کامن ہے۔ اور یہ اکیلا سبب اتنا بڑا ہے کہ ایون یہاں تک بھی میں نے پیشنٹ دیکھے وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مائی ٹیم میں نے دیکھی، وہ کہتی ہے ڈاکٹر صاحب میرا بچہ دودھ میں تو گیا نہیں ہے، میں تو اس کا بڑا خیال رکھتی ہوں، کمرے میں بیٹھا ہوا تب بھی نکسیر آ گئی ہے، یا ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو تو شام میں نکسیر آ گئی ہے۔ اب بہت سارے پیشنٹ ہیں جنہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب رات کو سوئے ہوئے نکسیر آ گئی، سوئے پتہ نہیں چلا کہ بستر سارا بلڈ سے بھر گیا۔ اب اس کی اکیلے وجہ یہ ہے کہ ہم نے رات کو سوئے ہوئے پنکھا لگا دیا اوپر، اور وہ جتنی میوکس ممبرین تھی وہ ڈرائی ہوگی اور وہ رپچر ہو گئی۔ اور سردیوں میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کئی پیشنٹ جب ہیٹر چلایا ہوتا ہے کمرے میں تو ہیومیڈیٹی کا عنصر کم ہو جاتا ہے تو لیزر میوکس ممبرین ڈرائی ہو کے رپچر ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلا تو یہ کام کرنا چاہیے کہ جتنی ہوا میں خشکی ہے، ناک خشک ہو رہا ہے، منہ خشک ہو رہا ہے، تو ہمیں ناک کے اندر کم از کم پیٹرولیم جل سمپل لے کے وہ اگر ہم دیواروں پہ لگا دیں تو وہ اٹسل بہت زیادہ ہمیں فائدہ کرتی ہے کہ وہ ایک پروٹیکٹیو لیئر بنا دیتی ہے، اضافی لیئر بنا دیتی ہے تاکہ وہ ہیٹ ہے وہ اتنا زیادہ افیکٹ نہ کرے گا۔ دوسرا کوئی بھی آئل لے سکتے ہیں، سرسوں کا، زیتون کا یا ناریل کا، وہ ناک کی جھلیوں کے اندر صبح دوپہر شام دن میں 2-3 دفعہ بھی لگا دیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ آپ کو حفاظتی طور پہ نکسیر کے آنے سے بچائے گی۔ اور یہ ایسا نہیں ہے جس کو نکسیر آتی ہے صرف وہی لگا سکتا ہے، جب کسی کو نہیں بھی آتی تو وہ بھی لگا سکتا ہے کہ حفاظتی طور پہ ایز اے پروٹیکٹیو اس کا بھی نکسیر سے بچا جا سکے۔ دوسرا جو بڑا فیکٹر ہے وہ بچوں میں بہت زیادہ کامن ہے کہ بچے بار بار ناک کو پکڑتے ہیں، اگر ہلکا سا بھی ناک خشک ہوا یا ویسے بھی انہوں نے ناک کے اندر اگر انگلی مارتے رہے تو انگلی مارنے سے کیا ہوا، ناک کو ٹراما کر دیا، ایک انجری کر دی، بلڈ ویسلز وہاں پہ بہت زیادہ نرم و نازک ہیں، بڑی ڈیلیکیٹ ہے، اور وہ جیسے ہی ٹراما ہوا تو وہ بلڈ ویسل پھٹ جائیں گی، کھلنے لگ جائے گا۔ دوسرا بچے جب بار بار پکڑتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی بلڈ ویسلز رپچر ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ کام کریں کہ بچوں کو روکے کہ بار بار ناک کو نہیں پکڑنے۔ دوسرا یہ کریں کہ ان کے بھی ناک کے اندر جو جھلیاں ہیں وہاں پہ ہم ایز اے پروٹیکٹیو لیئر کے طور پہ پیٹرولیم جیل یا کوئی بھی آئل اپلائی کر سکتے ہیں۔ تیسرا یہ کرنا ہے کہ اگر چھوٹے بچے ہیں آپ کے تو ان کو ناخن کو ہمیشہ ٹرم کر کے رکھنا ہے، یہ نہ ہو ناخن ہی ان کے بڑے ہوں، وہ ہلکا سا بھی ناک میں جس طرح ناک صاف کرنے کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں تو وہ بلڈ ویسل رپچر ہو سکتی ہے۔ تیسرا جو سبب ہے وہ آلریڈی جو پیشنٹ جن کو الرجیز کا مسئلہ ہے، ناک کی الرجی ہے، چھینکوں کی الرجی ہے، پھولوں سے الرجی ہے، ایون آج کل پولن کا سیزن ہے، پولن کی وجہ سے لوگوں کو ناک سے پانی، آنکھوں سے پانی، الرجیز بہت زیادہ ہے، تو ایسے پیشنٹ کو بھی دیکھا گیا کہ ان میں نکسیر کا آنا بہت زیادہ کامن ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی ڈی ایل ایس کا مسئلہ ہے، ناک کے ہڈی ٹیوی ہے، ناک کے اندر گدود ہے، تو یہ ایک ہیلتھ ایک بہت بڑا ایسا دیکھا گیا کہ ایسے پیشنٹ میں بہت زیادہ پرون ہے کہ یہ نکسیر آ سکتی ہے ایسے پیشنٹ کو۔ اگر آپ کو اس طرح کا مسئلہ ہو تو آپ کو جو اوریجنل جہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوا، اگر آپ کو الرجیز ہو تو الرجیز کو ٹریٹ کرنا چاہیے، ڈی ایل ایس ہے، ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے تو اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے، اگر ناک میں گدود ہے، کوئی پولن الرجی ہے تو اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے، پھر آپ کو نکسیر کا مسئلہ پرماننٹلی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ایسے پیشنٹ جن کا بلڈ پریشر آلریڈی بڑھتا ہے، پہلے ہی ان کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے، تو وہ کیا ہوگا کہ ان کی وجہ سے جب بلڈ پریشر بڑھے گا تو ناک کی جھلیوں پہ پریشر پڑے گا تو اس کے رپچر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، اور اس کو بھی اگین اگر ہم نے ٹریٹ کرنا ہے تو ان کو بلڈ پریشر کو رول آؤٹ کرنا چاہیے، بلڈ پریشر ان کا نارمل ہو تو ان کا بلڈ ویسلز ہے وہ پھر نارمل رہیں گی، وہ پھٹے گی نہیں۔ پانچویں نمبر پہ جو ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ بہت سارے لوگ جن میں ایون بزرگ لوگ ہیں ہمارے، کوئی اسکرین لے رہے ہیں یا ایسی میڈیسن لے رہے ہیں جو اینٹی کوگولنٹ ہے، جو ان کو جمنے سے روکتی ہے، ایون دل کے مریضوں والے جو پیشنٹ ہیں تو وہ بھی اس طرح کی میڈیکیشن لے رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو ان کی میڈیسن کو بھی دیکھنا ضروری ہے کہ وہ کون سی ایسی میڈیسن لے رہے ہیں جو ان کے بلڈ کو فلوٹ نہیں ہونے دے رہی، تو یہ اٹسیلف ایک سبب بن سکتا ہے کہ ان کو ناک سے پھول۔ اور آخر پہ میں سمرائز کرتا ہوں کہ اگر آپ کو نکسیر آ رہی ہے یا نکسیر آتی رہتی ہے تو آپ کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ ایک تو ناک کی جو جھلیاں ہیں اس کو خشک نہیں رہنے دینا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی پیٹرولیم جیل یا کسی بھی قسم کا آئل اپلائی کر سکتے ہیں، ایون گھر میں آگے سرسوں کا تیل اویلیبل ہے تو اس کو بھی نیزل میوکس ممبرین میں اس کو لگائیں، آپ کو وہ بھی فائدہ دے گا۔ دوسرے نمبر پہ بار بار ناک کو پکڑنا نہیں ہے، ایون یہ بچوں کو لازمی جانا ہے، بڑے تو اس طرح کا پھر بھی خیال رکھتے ہیں، لیکن بچوں کو یہ ضرور تاکید کرنی ہے کہ ناک کو بار بار پکڑنا نہیں ہے، ناک میں انگلی نہیں مارنی،
اور اگر بچے ہیں تو ان کے ناخن کم از کم لازمی ٹرم کرنے، بڑوں کو بھی چاہیے لیکن بچوں کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ ناخنوں کا اپنا خیال رکھیں، ان کے ناخن ٹرم رہے، کاٹے ہوئے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ اگر آپ ہائپر ٹینسی میں، اگر آپ کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو آپ کو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے۔ اگر آپ کو الرجیز کا مسئلہ ہے تو الرجیز کو انڈر لائن کاز کو جب تک ریموو نہیں کریں گے آپ پرماننٹلی اس پیزی سے آپ نکل لیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔